السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات کا کچھ تعارف کرواؤں گا۔ ویسے تو انسان کی عقل جو ہے وہ اس بات سے بالکل ناقص ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کی صفات، اللہ کی ذات کے کمالات اپنے اندر سمیٹ کے بیان کر سکے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اول سے ہے اور آخر میں بھی وہی رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا پھر بھی اس کی ذات باقی رہے گی۔ آج میں اس ذات کے بارے میں کچھ ملفوظات، کچھ الفاظ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیو، جوانی جو ہے یہی ایک ایسی عمر ہے جو انسان کو مستانہ کر دیتی ہے، جو انسان کو شراب عشق پلا دیتی ہے، اور یہ جوانی ہی ایسی عمر ہے جب اس کے اندر یہ لت لگ جاتی ہے عشق کی، محبت کی، تو یہ بڑھاپے تک ساتھ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ایک ہے چیز فانی اور ایک ہے باقی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس دنیا کی محبت بھی فانی، اور خود یہ دنیا بھی فانی، اور دنیا کی لذات بھی فانی، دنیا کی خواہشات بھی فانی، ہر چیز دنیا کی میرے دوستو فانی، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اس خدا کی ذات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیوں نہ عشق بھی اسی کے ساتھ کیا جائے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ ذات جو باقی رہنے والی ہے وہ تمہیں بھی بقا دے دے گی، وہ ہمیں بھی بقا دے دے گی۔ ہم سوتے ہوئے بھی بیدار ہوں گے، ہماری آنکھیں بند ہوں گی لیکن ہمیں دکھائی دے گا، ہم دور ہوں گے لیکن قربت ہمیں بلا رہی ہوگی، اس ذات کی قربت ہمیں بلا رہی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیو، اس ذات کے ساتھ عشق، اس ذات کے ساتھ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ ذات ہمیں خود بقا دے دے گی، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں راحت، سکون، لذتیں عطا فرما دے گی۔ یہ دنیا کی محبت تو فانی ہے، دنیا کی لذات بھی فانی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے عشق کرنا چاہیے، اور اس جیسی وفا کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسی وفاداری کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کی ذات کیسی ذات ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور دنیا کے اندر میرے عزیز ساتھیو جتنی بھی آپ حضرات کو مخلوقات، یہ جانور، چرند پرند، درخت جو ہیں، اور پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، اور جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں میرے عزیز ساتھیو، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو میرے عزیز ساتھیو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات کا نظام چلایا، اللہ رب العزت نے چاند، سورج، ستارے یہ پیدا کیے صرف انسان کے لیے میرے عزیز ساتھیو، لیکن انسان ان چیزوں میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہوا کہ اللہ کی ذات کو ہی بلا دیا۔ وہ ایسی با کمال ذات کہ جو شفیق ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے، جو حنان ہے، جو منان ہے۔ آج ہمیں کس نے کہہ دیا میرے دوستو کہ وہ سنتا نہیں؟ وہ تو ایک اس شخص کی بھی سنتا ہے جو پورا دن دکان پہ بیٹھے جھوٹ بولتا ہے، اور پورا دن دکان پہ بیٹھے حرام سنتا ہے، اور پورا دن دکان پہ بیٹھے حرام دیکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اس کا دن، پورا دن برائی میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ تو اس گناہگار کی بھی سنتی ہے۔ ہمیں کس نے کہہ دیا ہمیں کہ وہ ذات سنتی نہیں؟ میرے عزیز ساتھیو، وہ نہیں سنتی تو کون سی ذات سنتی؟ وہ ذات کیسی ذات کہ جس کا کوئی شریک نہیں،
ایک شاعر کہتا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی ذات پہ اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقشے سب جھوٹے، دوئی کے نقشے سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی ذات با کمال ہے، اس کی ذات لامحدود ہے۔ وہ تو ایسی ذات میرے عزیز ساتھیو، کیسی ذات، ایک بچہ اپنی ماں کو تنگ کرنے کی انتہا کر دیتا ہے، جب اس کی ماں اس بچے سے تنگ آ کے دکھ بڑے انداز میں یہ کہتی ہے کہ اے بیٹا، اے میرے بیٹے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے، تو کیوں میری بات نہیں مانتا، تو کیوں میری بات نہیں سنتا۔ کچھ اسی انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تیرے کریم پروردگار کے بارے میں۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات، ایسی شفیق ذات کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف دوڑ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ ایسی شفیق، ایسی کریم ذات میرے عزیز ساتھیو، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی میں تلے رہیں، پھر بھی ہم اس کے احکامات پر نہ چلیں۔ میرے عزیز ساتھیو، اس کی ذات کے بہت سے کمالات ہیں، اس کی ذات کے تو کیا ہی کہنے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے میرے دوستو کہ اس نے سانپ کے منہ میں زہر رکھا، شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس شہد رکھا، ہرن کے نافے میں مشک رکھی۔ میرے عزیز ساتھیو، اس کی صفات با کمال، اس کی صفات ازلی، اس کو میرے عزیز ساتھیو زوال نہیں۔ اس کی صفات میں سے ایک سننا ہے اور ایک دیکھنا ہے، اس کا سننا بھی کامل، اس کا دیکھنا بھی کامل۔ میرے دوستو، آج ہم گناہ کرتے ہیں کیا دیکھ کر کہ یار کوئی بچہ یا کوئی اور ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ دل میں خیال نہیں آتا میرے دوستو کہ یار کہ اوپر بھی کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ چھپ کر تو کرتا ہے جو اہل جہاں سے، چھپ کر تو کرتا ہے جو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ ہمارے دلوں میں میرے عزیز ساتھیو اس کی ذات کا یقین ہی نہیں بیٹھا۔ ہمارے دلوں کے اندر تو اس دور میں دنیا کی محبت، مال پیسے کی محبت گھر کر چکی ہے، اس کی محبت تو نکل چکی ہے۔ تو یہ بات کیسے ذہن میں آئے، کیسے دل میں آئے، کیسے عقل میں آئے کہ یار اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ بات دل میں آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا کیسے آسان ہوگا۔ تو جب یہ بات ہی نہیں ہمارے دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑنا گناہ کیسے چھوٹ سکتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ کی ذات اصل ذات ہے، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ عشق کریں، اس کے ساتھ دوستی لگائیں میرے عزیز ساتھیو۔ آخر پہ ایک شعر کہتا ہوں، شعر سے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں کہ میرے دوستو کہ سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، اور اس کا دوسرا پہلو کہ انہ لا یحب الکافرین، کہ اللہ کی ذات انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، ان سے محبت نہیں کرتی۔ کہ وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی نہیں گزارتا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، ایسے میرے دوستو بخشش نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ نے خود فرما دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کا بھی ضابطہ ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد اس کا کہنا نہ مانے تو ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ، ایسی اولاد سے ہم نے کیا کرانا جو ہماری بات ہی نہیں مانتی۔
تو میرے عزیز ساتھی وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ اس نے فرمایا کہ انہ لا یحب الکافرین، کہ وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتی، وہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو آج ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات کو پہچان کر اس کی بڑائی اپنے دل کے اندر بٹھا کر اعمال کرنے والے بن جائیں۔ جب اس کی بڑائی، اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوگا نا میرے دوستو، ہمارے لیے اعمال کرنے خود بخود آسان ہوں گے۔ تو میرے دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا حقیقی تعارف نصیب فرمائے اور حقیقی پہچان نصیب فرمائے، اور اپنے احکامات کو صحیح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی ویڈیو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ذات کا یہ جو تعارف تھا میرا اس ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو میں ایک آپ کے سامنے میں ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کروں گا جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں ہی بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔